ناظرین، قبلہ عالم الحاج پیر قاضی محمد طاہر عثمانی کریمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد ساجد خان کریمی صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے۔ جہاں آپ نے خوبصورت نعتیہ کلام لکھا، وہیں پر آپ نے تصوف، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کے لیے بھی بہت سی علمی خدمات سر انجام دیں۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں علامہ ساجد کریمی صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو علمی خدمات ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قبلہ عالم پیر محمد طاہر کریمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک علمی مقام ہے۔ آپ نے جہاں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور آقا کی نعتیں آپ نے کتابیں لکھی، نغمات حبیب، بوئے حبیب، نغمات رحمانی، سبحان اللہ، لمحات کریمی۔ سبحان اسی اللہ، طرح آپ نے شریعت اور طریقت کے مسائل کو کھولنے کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس عشق کو اتارنے کے لیے آپ نے نثریہ کتابیں بھی لکھیں۔ سبحان اللہ، اب ان میں تجلیات کریمی ہے، سبحان اللہ، التوبہ ہے، الوسیلہ ہے، فیضان حب رسول ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں شروع کی بات ہے، ابھی دور طالب علمی جامعہ میں پڑھا کرتا، جامعہ رضوی میں پڑھا کرتا تھا، تو پاکستان ریڈیو کے ایک ڈائریکٹر منشا صاحب میرے دوست بن گئے۔ ان کے بچوں کو میں نے قرآن پڑھانا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کتاب ہے تو دے دیں دینی، تو میں نے حضرت صاحب کی تجلیات کریمی واہ دے واہ، دی۔ سبحان اللہ، اب اس پڑھنے کے بعد حیران ہو کے مجھے وہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ نے مجھے کیا دے دیا؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ تو علم لدنی کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے سبحان میں نے اللہ، اس سے اہم یعنی علم لدنی کے بارے میں، معرفت کی اتنی بڑی واہ کتاب واہ، میں نے اس سے پہلے کبھی پڑھی ہی سبحان نہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ، اس بندے سے ملنا ہے۔ اللہ میں نے کہا اکبر، حضرت صاحب سے میں ملا دیتا ہوں۔ سبحان وہ اللہ، 24 ایریا میں رہتے تھے، میں نے کہا کبھی آ جائیں اسی واہ 536 واہ، لالہ رخ میں، سبحان اللہ، تو وہاں میں نے ملاقات بھی کرائی۔ اسی طرح حضرت صاحب ہمارے پرنسپل ایف جی پبلک سکول اے کے بھٹی صاحب تھے، عبد الکریم بھٹی، یورپ میں پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، تو یہاں پرنسپل ہوئے، مجھے انہوں نے یہاں پہ ایز اے ٹیچر بلایا۔ یہ شروع کے میرے ابتدائی 1 سال ہی میں نے یہاں پڑھایا، پھر میں گورنمنٹ پنجاب میں ایز اے ٹیچر، عربک ٹیچر چلا گیا، اور 20 سال وہاں، ابھی 25 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو انہوں نے مجھے ایک دن ویسے باتوں میں اپنے ساتھ چائے پہ بلایا پرنسپل صاحب نے، تو کہنے لگے میرا کچھ روحانی مسائل ہیں، کچھ دینی مسائل ہیں، تو مجھے ان کے بارے میں کچھ رہنمائی۔ میں نے کہا میں تو ابھی اتنا علم نہیں رکھتا، ابھی درس نظامی سے فارغ ہوا ہوں، 94 کی بات تھی۔ تو آپ ایسا کریں، میرے مرشد ہیں سبحان اللہ، طاہر کریمی رحمۃ اللہ علیہ، پوچھنے لگے کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ٹی روڈ کے پار، سارے راستے کھلے ہوئے تھے اس وقت، کوئی دیواریں نہیں تھیں، کوئی ایسے بند نہیں تھے راستے، تو آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ابھی چلیں گے، میری کار میں بیٹھو، گھر نہیں آ جانا۔ پہلے گھر لے گئے، کھانا مجھے کھلایا، پھر لے کے حضرت صاحب کے پاس آئے، یہاں انہوں نے کار بار کھڑی کی۔ اب میں تو ان کو حضرت صاحب کے سامنے کر کے، یعنی میرا تو مقصد ان کے قدموں تک لانا تھا، واہ واہ، میں نے نہیں سنی کیا گفتگو، میں ایک سائڈ پہ ہو کے مسجد میں اور کاموں میں لگ گیا، آگے پیچھے دیکھنے لگا، دوستوں سے ملنے لگا، سمجھ نہیں آئی کہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، اور جب میں واپس کمرے میں آیا تو حضرت صاحب کچھ فرما رہے تھے، اور وہ جو اے کے بھٹی صاحب پرنسپل تھے، ان کی آنکھوں سے ہزاروں قطار اللہ آنسو گر اکبر، کے ان کی ساری قمیض گیلی ہو چکی ہوئی اللہ تھی۔ اکبر، اللہ اکبر، اور جب اٹھ کے میں نے کہا چلیں نا، واپس نہیں جانا آپ نے، میں نے بھی گھر جانا ہے، چھٹی تو 2 بجے کی سکول سے ہوئی تھی، ایف سی پبلک سکول میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال کی ہستی ہیں، واہ واہ، اور پھر حضرت صاحب نے ان کو خلافت دے کے گجرات بھیجا، سبحان اللہ، 2 سال بعد سبحان ہی ان اللہ، کو اتنا ان پہ کرم نوازی واہ کی۔ واہ، اور یہ وہ شخص ہیں اے کے بھٹی صاحب جی، جو تفسیر نعیمی جب لکھی جا رہی تھی، تو یہ سبحان اللہ، جو
مفتی صاحب تھے جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، ان کو کئی نکتے یہ خود بتایا کرتے تھے سبحان اللہ، لکھنے کے لیے کہ اس کو اس میں تفسیر میں سبحان ایڈ کریں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، ہمارے حضرت آپ نے عشق رسول نوجوانوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اور طریقہ احوال اصلاح احوال نفس، یعنی نفس کے جو حالات ہیں احوال ہیں ان کو درست کیسا کرنا ہے، وہ طریقے آپ نے نوجوانوں کو بتائے، اور وہ پوری دنیا میں آپ کے جہاں جہاں عقیدت مند ہیں اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ قیامت تک اس فیض کو جاری رہنا ہے۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، اور آپ کے حکم سے میں نے جب درس نظامی سے فارغ ہو تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اس کے بارے میں کچھ لکھیں تاکہ وہ صحیح طریقہ سمجھ جائیں۔ تو میں نے حقیقت عرس کتاب لکھی جس میں عرس پہ بھی لوگوں کے جو اعتراضات بنتے تھے وہ بھی سلف صالحین اور علماء دیوبند کے نظر میں کیسے ہونا چاہیے تھا، وہ سارے طریقے میں نے اس میں وہ حقائق کھولے، اور نماز کے بھی سارے طریقے اس میں۔ ہاں، حقیقت سجدہ اس کتاب کا نام تھا، وہ پہلی کتاب تھی۔ دوسری حقیقت عرس میں نے لکھی، پھر حضرت صاحب کے جو فرمان کے مطابق کی حقیقت ذکر مصطفیٰ لکھی ہے اور حقیقت آداب لکھی ہے۔ تو یہ 4 کتابیں اسی آستانے سے شائع ہوئی ہیں، اور یہ آپ کا علمی ذوق تھا کہ آپ کے اشارے پہ، یعنی حکم نگاہ کرم تو آپ ہی کی تھی، اور لگتا یہی تھا کہ ہاتھ میرا ہے یا قلم میں نے پکڑی ہوئی ہے، لکھا کوئی اور رہا ہے، تو وہ ایسے لکھی گئی ہیں کتابیں، اور بڑی پذیرائی دنیا میں اس کو حاصل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت صاحب کے علمی جو خدمات ہیں اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ علامہ صاحب، گزشتہ گفتگو میں آپ ایک بھائی جو کلین شیو تھے ان کی گفتگو کر رہے تھے، وہ بات بیچ میں رہ گئی، اس حوالے سے آپ وہ بڑی مجھے جو بات دلچسپ وہ لگی تھی، وہ تھوڑی سی میں نے پہلے بھی وہ شیئر کر دی کہ وہ تہجد کا دم ڈلوایا کرتے تھے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ لوگ نمازوں میں بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، تو اسے کیا شوق لگ گیا ہے کہ یہ تہجد کا۔ تو میں چونکہ بہت چھوٹا تھا، بولا نہیں کرتا تھا بیچ میں، تو ایک دن اچانک بیٹھے ہوئے حضور پیر صاحب سب کو فرمایا کرتے چلیں آپ بھی پڑھیں، آپ بھی۔ تو میں نے جتنی دفعہ بھی دیکھا تھا، وہ جو دوست تھے کلین شیف تھے، انہوں نے کبھی نعت نہیں پڑھی، بہت ہی کم گو تھے، انہیں پوری مجلس میں سوائے دم والی بات کے کہنے کے بولتے بھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ وہ بولتے کیسے ہیں، تو بڑے شرمیلے سے کم گو تھے۔ لیکن جیسے ہی ایک دن حضرت صاحب نے فرمایا چلو اٹھو تم بھی پڑھ دو، سبحان اللہ، بس یہ انداز تھا، چل یار تم بھی پڑھ دو، ایسے جب کہا تو اس نے اٹھ کے پڑھی، تو میں حیران و پریشان ہو گیا، اتنی کلاسیکل نعت تھی، اتنی کلاسک نعت، ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت پرانے استاد سے سیکھ کے اس کو لے اور اس کی ترنم اور ساری چیزیں آتی ہیں، اور بڑی پیاری اس نے نعت، اور میں پڑھا ہے، میں نے کہا جی آپ ہمیشہ سے نعت؟ اس نے کہا نہیں آج تو پہلی دفعہ پڑھی ہے میں نے۔ تو یہ حضرت صاحب کی کرامت تھی۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی کرامت، یہ ساتھ میرے بیٹھے ہیں، تو نئے میں وہاں 1990 میں ہی خطابت امامت مسجد کی بنیاد بھی ہم نے مسجد طیبہ کی رکھی، تو یہ محلے میں ہی تھے، مجھے اطلاع ملی، ان کا چھوٹا بھائی عمران قرآن پڑھنے آیا کرتا تھا، تو اس نے کہا بھائی مسجد میں وہاں بلال مسجد میں نعت پڑھتے ہیں، میں نے کہا انہیں کہنا اب طیبہ مسجد میں آئیں، یہاں پڑھیں آ کے، جمعے کے دن سلام ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کوئی اچھا خوش الہان بندہ ہو۔ تو ہم نے سنا، تو میں پھر حضرت صاحب کے پاس ان کو لیا، وہ تو قصہ پہلے بھی چل چکا ہے، لیکن اب جو کرامت والی بات ہے وہ یہ ہوئی کہ ایک دن محلے میں راجہ دلدار صاحب کے گھر میں محفل، سادات کالونی، ان کے گھر کے پاس ہی اشتیاق کے والد، ان کے گھر میں محفل تھی، ختم خواجگان جیسے ختم ہوا، سارے محلے کے دوست 15-20 ہمارے پیر بھائی بنے ہوئے تھے، میرے شاگرد بھی تھے، پیر بھائی بھی تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے۔ مجھے حضرت صاحب فرمانے لگے کہ بھائی ہمیں دربار کریمی کے لیے خطیب چاہیے اور بہت جلد چاہیے۔ میں نے کہا حضور کب تک؟ بس اس جمعے کو آ جائے، اور آپ نے بنانا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے خطیب بنا کے دینا ہے۔ میں کہا حضور یہ تو خطیب بنانے کے لیے تو بڑے لمبے ٹائم کی ضرورت، درس نظامی کون پڑھائے گا، کس کو تیار کراؤں؟ تو میں نے کہا حضور انشاءاللہ مل جائے گا۔ اچھا کس کو بناؤ گے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اچھا خود اشارہ بھی کر دے، یہ ایک کرامت ہے نا ولی کی، یہ خود ظاہر نہیں کر رہے کہ یہ کرامت ہے، لیکن
ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اب اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعت خان کے بعد اب یہ خطابت کی طرف جائے گا واہ واہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ جمعہ بھی پڑھائے گا دربار کریمی میں. اللہ اکبر تو اللہ فرمانے لگے کہ یہ کیسا رہے گا. میں نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے, یہ تو انشاءاللہ جمعے پہ آ جایا کرے گا پڑھانے. سبحان بھئی اسی کو بنا دو, اللہ مجھے سامنے مجھے رکھا ہوا ہے, وہ اسی کو بنا دو. بیسیکلی انہوں نے بنا دیا. ہاں, ان کا کہنا تھا کہ وہ تو ہو چکی تھی بات. واہ سبحان اللہ یہ جناب ڈائری لیے ہوئے ایسے میرے پاس جمعرات کو آتے تھے, شام کی روٹین تھی ہماری نشست, آدھا گھنٹہ ہم بیٹھتے, سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی آیت, فلاں حدیث ایسے ہنٹس. یہ کوئی بھی ٹاپک خود چوائس کرتے, میں آیت بولتا, پھر حدیث بولتا, پھر دوسری تیسری, سبحان اللہ پوری آدھے پونے گھنٹے کی تقریر تیار کر کے آدھے گھنٹے بعد یہ وہ جا رہے ہوتے سلام کر کے, سبحان اللہ پورے حوالوں کے ساتھ, اتھینٹک دلائل کے ساتھ کتابیں سامنے ہوتی تھیں, اور باتوں باتوں میں تقریر تیار ہو جاتی, اور یہ اگلے دن آ کے جمعہ یہاں پڑھا کے. کتنے سال, 2 سال پڑھایا تقریباً, 2 سال یہاں یہ. سبحان اللہ. تو یہ حضرت صاحب کی کرامت ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی مدرسوں میں ایک استاد نہیں, کئی استاد ہوتے ہیں اور کئی سال پڑھاتے ہیں, اور پھر بھی اس سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں ایسے کام رہے ہوتے ہیں. تو یہ بس مختصر وقت ہے, ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین جی, دل تو کرتا ہے کہ یہ باتیں چلتی رہیں, لیکن ٹائم کو بھی ہم نے مد رکھنا ہے. تو میں مزید علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دربار کریمی کے مشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ دربار کریمی کا مشن کیا ہے, اور کس طرح اب قبلہ عالم طارق عثمانی کریمی مدد اللہ العالی اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اس حوالے سے آگاہ فرمائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سوال ہے, اور اس دور کے لحاظ سے, اس دور کے تقاضوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس وقت کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقت کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ. اور ہمارے حضرت قبلہ عالم پیر طاہر کریمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ان کے گدی نشین پیر طارق عثمانی کریمی ہیں, وہ پیکر لطف و محبت ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یعنی ان کو ہم جتنا بھی پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھ لیں, جو ان کے اندر پیار اور محبت پائے جاتے ہیں, ہمیں کسی اور میں وہ ملتا نہیں ہے, اس لیے ہم انہیں پیکر لطف و محبت کہتے ہیں. اور پہلے دن سے ہی میں نے جب سے انہیں دیکھا ہے, تو آپ چونکہ درس نظامی بھی پڑھے ہوئے ہیں, اور آپ پورے پاکستان کے دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں, آپ فروغ عشق رسول کا میسج لے کے ہر گھر, ہر گلی, ہر محلہ, ہر ملک, ہر شہر میں, ہر گاؤں, ہر قصبے میں آپ نے میلاد مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ, محرم الحرام, یوم صدیق اکبر, یوم مجدد الفسانی, ان یہ تو بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں نا. ویسے تو پورے پاکستان میں ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ہر گاؤں اور محلے میں ہوتا ہے, اور جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ کی خیرات بانٹی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں. اور آپ نے خصوصی طور پہ ہمیں جو ارشاد فرمایا کہ جب بھی جمعے کا دن ہو تو جمعے کی خطبے سے پہلے, خطیب کے آنے سے پہلے, جہاں جہاں آپ جس مسجد میں بھی ہیں, جو ہمارے پیر بھائی ہیں, میں تو خود خطیب ہوں نا 30 سال سے, تو جہاں پہ بھی ہیں وہ درود پاک کی چادر بچھائیں. اور جب سے ہم نے حضرت سے اذن حاصل کیا ہے, الحمدللہ بچھی ہے اور پڑھی جا رہی ہے پوری دنیا میں یہ سلسلے درود پاک کے. اور آپ کا بھی کوئی بھی بیان درود پاک سے اس کی فضیلت سے خالی نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بھی سائل آتا ہے اپنی مشکل پیش کرتے تو آپ فرماتے ہیں درود پاک پڑھو, اور 2 نفل پڑھو, اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام, یہ اسماء, یہ شجرہ شریف یہ پڑھا کریں, اس سے ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. یہ ہمارے سلسلے کا کمال ہے کہ دین مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے سب کو, اور عشق مصطفیٰ کی گرمی ہر سینے میں ڈالنی ہے. اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے اور کام آسان ہو گیا دین کی تبلیغ کا. آج پوری دنیا میں ہمارے جو بھی حضرت صاحب کے مریدین ہیں, آپ کے مخلصین ہیں, محبین ہیں, وہ سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت.